وہ ملک شام سے تعلق رکھنے والا ایک یہودی عالم تھا جس کا نام ایس بتایا گیا ہے۔ یہ شخص مکہ سے کچھ فاصلے پر مقیم تھا اور اس کی ایک عجیب سی روٹین تھی، میں بتاتی ہوں۔ وہ جب بھی مکہ کے لوگوں سے ملتا تو انہیں ایک ہی بات بتاتا تھا کہ بہت جلد تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس کے تابع نہ صرف سارا عرب ہو جائے گا بلکہ عجم یعنی غیر عرب سلطنتیں بھی اس کے زیر اثر آ جائیں گی۔ بالکل، اور وہ باقاعدہ اس کھوج میں رہتا تھا اور مکہ میں پیدا ہونے والے ہر بچے کی معلومات لیتا تھا کہ کیا وہ ماؤدہ بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے یا نہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص کوئی عام نجومی یا مستقبل کا حال بتانے والا کاہن نہیں تھا۔ تو پھر اس کے پاس یہ اس قدر حتمی معلومات کہاں سے آ رہی تھی؟ اس کی معلومات کا ذریعہ وہ پرانی الہامی کتابیں اور پچھلے انبیاء کی وہ پیشگوئیاں تھیں جو سینہ بسینہ اور تحریروں کی صورت میں اس تک پہنچی تھیں۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ معلومات کا یہ سفر کتنا واضح اور کتنا مربوط تھا۔ یعنی تبدیلی کی یہ خبر کسی خلا میں نہیں ابھری تھی، بالکل نہیں۔ پچھلی تمام الہامی تاریخ اور علم کا ایک پورا تسلسل اس ایک لمحے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ علم کی منتقلی تاریخ میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ واقعی حیران کر دینے والا پہلو ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے جس کا اس عالم کو انتظار تھا۔ ہمارے اقتباسات اس واقعے کی بڑی شاندار منظر کشی کرتے ہیں۔ پیدائش کے بعد حضرت عبد المطلب سیدھے اس یہودی عالم ایس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور اسے آواز دیتے ہیں۔ اور ایس کا رد عمل بہت ڈرامائی تھا۔ جی ہاں، ایس جیسے ہی ان کا نام سنتا ہے وہ فوراً پکار اٹھتا ہے کہ ہاں، تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کی میں نشانیاں بتاتا تھا، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ آسمان پر وہ مخصوص ستارہ طلوع ہو چکا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی حتمی علامت ہے۔ اس پورے مقابلے میں ایک بہت ہی باریک اور دلچسپ ثقافتی پہلو بھی چھپا ہوا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ ایس حضرت عبد المطلب کو باپ کہہ کر پکارنا کیسا تھا؟ ہاں، حالانکہ وہ تو دادا تھے۔ بالکل، یہ دراصل اس وقت کی عرب ثقافت کی ایک بہت گہری عکاسی ہے۔ عرب معاشرے میں خاندانی نظام اتنا مضبوط تھا کہ دادا کو بھی باپ ہی کے درجے میں رکھا جاتا تھا۔ اسی ثقافتی روایت کے تسلسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بعد میں ایک جنگ کے موقع پر فرمایا تھا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اچھا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس یہودی عالم کی تحقیق محض کتابی نہیں تھی۔ جی، وہ اس علاقے کی مقامی ثقافت، رشتوں کی باریکیوں اور سماجی ڈھانچے کو بھی اس پیشگوئی کے تناظر میں مکمل طور پر سمجھتا تھا۔ کتنی گہری بات ہے یہ۔ اسی ملاقات کے دوران عیسیٰ ایک اور انتہائی مخصوص اور چھوٹی سی علامت کا ذکر کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس بچے کو اس وقت درد محسوس ہو رہا ہے اور یہ تکلیف اسے 3 دن تک رہے گی، جس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تاریخی حقائق کیا بتاتے ہیں؟ تاریخی حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے بعد ابتدائی 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہ وہ باریک تفصیلات ہیں جو ایک تاریخی واقعے کی صداقت کو بے حد مضبوط کر دیتی ہیں۔ لیکن اس گفتگو کا اختتام ایک ایسی تنبیہ پر ہوتا ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ہاں، وہ مخالفت والی تنبیہ۔ جی، ایس نے عبد المطلب کو سختی سے منع کیا کہ اس بچے کے بارے میں اپنی زبان بند رکھیں۔ یہ تنبیہ دراصل اس سارے واقعے کا ایک بہت اہم نفسیاتی اور سماجی رخ سامنے لاتی ہے۔ ایس نے واضح طور پر کہا تھا کہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے اور اس کی اتنی شدید مخالفت ہوگی کہ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کسی اور کی اتنی مخالفت ہوئی ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ایک پیدا ہونے والے بچے سے اتنی مخالفت؟ اگر ہم اسے انسانی نفسیات اور معاشرتی رویوں کے آئینے میں دیکھیں تو یہ پیشگوئی ایک ابدی سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی ایسی حقیقت، کوئی ایسا علم یا کوئی ایسی تحریک جنم لیتی ہے جو اس معاشرے کے پرانے، فرسودہ اور استحصالی نظام کو چیلنج کرتی ہے، تو وہ پرانا نظام اپنی بقا کے لیے
اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس نئی حقیقت کو کچلنے پر اتر آتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ مخالفت محض ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک پورے سسٹم کی مزاحمت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک دادا کے لیے بہت ہی بھاری اور پریشان کن خبر رہی ہوگی کہ اس کا یہ بچہ دنیا بھر کی مخالفت کا سامنا کرے گا۔ شاید اسی پریشانی کے عالم میں عبد المطلب نے اس بچے کی عمر کے بارے میں سوال کیا، اور وہاں ایسا ایک اور ریاضیاتی پیشگوئی کر دی۔ ہاں، وہ ایک حیرت انگیز دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اس بچے کی عمر طبعی ہوئی تو بھی یہ 70 سال کی حد کو نہیں چھوئے گا، بلکہ 68 یا 63 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو جائے گی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جی، اس نے امت کی عمر کے بارے میں بھی کچھ کہا؟ بالکل، وہ مزید کہتا ہے کہ اس کی امت یعنی اس کو ماننے والوں کی اوسط عمر بھی اسی کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ اتنی غیر معمولی اور ریاضیاتی انداز میں کی گئی پیشگوئی ہے جو صدیوں گزر جانے کے بعد آج بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اس ریاضیاتی پیشگوئی کی درستگی اپنی جگہ ایک عجوبہ ہے، لیکن اس ملاقات کے بالکل آخر میں عیسیٰ نے جو نشانی بتائی وہ ہمیں اس بحث کے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس بچے کی پیدائش کی رات دنیا بھر کے بت اوندھے منہ گر جائیں گے۔ اور یہ کوئی شاعرانہ استعارہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ کوئی فرضی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا عملی واقعہ تھا جس کا اس رات مکہ کے باسیوں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس رات کی منظر کشی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ ہمارے ماخذ کے مطابق قریش کے کچھ سردار، جن میں عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن جہش جیسے لوگ شامل تھے، رات کے وقت ایک بت کے پاس جاتے ہیں جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھاری بھرکم بت اوندھے منہ زمین پر گرا پڑا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، بڑی مشقت سے اسے اٹھا کر دوبارہ سیدھا کھڑا کرتے ہیں، لیکن وہ بت دوبارہ گر جاتا ہے۔ وہ پھر سے زور لگاتے ہیں، اسے سہارا دیتے ہیں، اور وہ بت ایک بار پھر الٹا ہو کر گر پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ ان سرداروں کی اس وقت کی ذہنی کشمکش اور گھبراہٹ کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ یہ واقعہ ایک بہت ہی شاندار علامتی پیغام دے رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مکہ کے معاشرے میں یہ بت محض لکڑی، پتھر یا دھات کے بے جان مجسمے نہیں تھے۔ یہ دراصل ان کے صدیوں پرانے نظریاتی، معاشی اور سماجی نظام کی بنیاد تھے۔ ان کا پورا نظام ان کے گرد گھومتا تھا۔ یہ ان کا پورا معاشی اور معاشرتی ڈھانچہ ان بتوں کے گرد گھومتا تھا۔ بت کا بار بار گرنا دراصل اس فرسودہ عقیدے اور نظریاتی تسلط کے متزلزل ہونے کی علامت تھی، اور قریش کے سرداروں کا اسے بار بار اپنے ہاتھوں سے سیدھا کرنے کی کوشش کرنا انسان کی اس کلاسک نفسیات کو ظاہر کرتا ہے کہ جسے ہم کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ کوگنیٹو ڈسوننس یعنی حقیقت کو تسلیم نہ کرنا۔ بالکل، جب کسی انسان کے صدیوں پرانے عقائد اور مفادات کا نظام ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو وہ حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے زبردستی ان ٹوٹے ہوئے نظریات کو عارضی سہارے دینے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ یہ نفسیاتی زاویہ واقعی اس منظر کو ایک نیا رنگ دے دیتا ہے، اور ان سرداروں کی یہ حیرت اس وقت شدید خوف میں بدل گئی جب اس گرے ہوئے بت کے اندر سے اچانک ایک آواز گونجی۔ ماخذ کے مطابق اس آواز نے اعلان کیا، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ یہ ایک صاف اور واضح پیغام تھا کہ تاریکی کا جو دور ان بتوں نے قائم کر رکھا تھا اب وہ ختم ہو رہا ہے، اور ایک نیا علم اور نیا نور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ لیکن یہ ساری ہلچل تو صرف مکے کی ان کچی اور ریتیلی گلیوں میں ہو رہی تھی۔ اگر ہم اس رات کے عالمی منظر نامے پر نظر ڈالیں تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہم مکہ سے نکل کر اس وقت کی سپر پاور ایران یعنی ساسانی سلطنت کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس رات جو کچھ ہو رہا تھا وہ کسی ایک شہر یا جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں تھا۔ جب نظریاتی بنیادیں مکہ میں ہل رہی تھیں تو دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کی مادی اور جغرافیائی بنیادیں بھی لرز رہی تھیں۔
فارس اس وقت دنیا کی ناقابل شکست سپر پاور تھی۔ جی، جسے ہم آج ایران کہتے ہیں، وہ دنیا کی ایک سپر پاور تھی جس کا شہنشاہ کسریٰ نوشیروان تھا۔ اقتباسات میں بہت واضح طور پر درج ہے کہ کسریٰ کا وہ عظیم الشان محل، جسے اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی، بڑے بڑے پتھروں اور چونے کے گارے سے بے حد مضبوط بنایا گیا تھا، وہ محل اچانک اس رات ہلنے لگا۔ اس کی موٹی موٹی دیواروں میں شکاف پڑ گئے تھے۔ بالکل، بڑے بڑے شکاف پڑ گئے اور اس محل کے 14 کنگرے ایک خوفناک آواز کے ساتھ ٹوٹ کر نیچے آ گرے۔ ایک ایسی سپر پاور کے مرکزی ایوان میں یہ لرزش کوئی عام زلزلہ نہیں تھا۔ یہ منظر ذہن میں لائیں کہ رات کا وقت ہے، سلطنت کا وہ محل جسے طاقت، غرور اور استحکام کی علامت سمجھا جاتا تھا، وہ اچانک پھٹ رہا ہے۔ پورے محل اور سلطنت کے ایوانوں میں ایک دہشت پھیل جاتی ہے، اور صرف محل کا مادی ڈھانچہ ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا، بلکہ فارس کا جو پورا مذہبی نظام تھا وہ بھی اسی رات زمین بوس ہو رہا تھا۔ آتش کدوں کا واقعہ یہ بہت اہم ہے۔ جی، ان کے آتش کدے یعنی وہ جگہیں جہاں وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور جس آگ کو انہوں نے صدیوں سے دن رات پہرا دے کے بجھنے نہیں دیا تھا، وہ آگ ایک ہی رات میں، ایک ہی وقت میں اچانک اور مکمل طور پر بجھ گئی۔ آگ کے ان پجاریوں اور رکھوالوں میں جو کہرام مچا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا بھی دل دہلا دینے والا ہے۔ بالکل، یہ کتنا خوفناک رہا ہوگا۔ یہ دونوں واقعات ایک ساتھ ہونا، محل میں شگاف پڑنا اور آتش کدوں کی آگ کا بے وقت بجھ جانا، یہ دراصل سیاسی تسلط اور مذہبی جارحداری دونوں کے ایک ساتھ خاتمے کا اعلان تھا۔ آگ کا بجھنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں اور خوف کے زور پر قائم کیے گئے مذہبی نظاموں کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں اس وقت کے عالمی حکمران یعنی کسریٰ کا سیاسی رد عمل تاریخ کے طالب علموں کے لیے بہت غور طلب ہے۔ وہ شدید خوفزدہ ہو گیا تھا۔ جی، وہ اس قدر خوفزدہ ہوتا ہے کہ فوراً اپنے کاہن کو طلب کرتا ہے۔ کاہن یعنی وہ شخص جو ستاروں کا علم جانتا تھا اور ریاست کو مستقبل کے حوالے سے مشورے دیتا تھا۔ اور جب وہ کاہن بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پاتا تو پھر وہ اپنے ماموں ستیح کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو کہ پورے عرب و عجم میں پیشگوئیوں کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ اور ستیح نے کیا پیشگوئی کی؟ ستیح جو پیشگوئی کرتا ہے وہ کسریٰ کی راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی۔ ستیح کا پیغام کچھ یوں تھا: ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن یہاں کسریٰ کی جو نفسیات سامنے آتی ہے، وہ اقتدار میں بیٹھے لوگوں کی ایک بہت ہی پرانی اور جانی پہچانی نفسیات ہے۔ وہ دوسرے ذرائع سے بھی یہی معلومات لے چکا تھا، مگر ستیح کی بات سن کر بجائے اس کے کہ وہ کوئی حقیقت پسندانہ لائحہ عمل بناتا، وہ ایک عجیب سی جھوٹی تسلی محسوس کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس میں ابھی وقت ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ چونکہ 14 کنگرے گرے ہیں تو اس کی نسل کے 14 بادشاہ اور آئیں گے، اور یہ انقلاب اس کے مرنے کے بہت بعد آئے گا، اس لیے اسے فی الحال اپنی ذات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ اقتدار کے نشے اور زویم میں حقائق کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ طاقتور لوگ اور بڑی سلطنتیں اکثر اسی تکبر میں تباہ ہوتی ہیں کہ اگر کوئی خطرہ ان کی اپنی ذات یا ان کے دور اقتدار کو فوری طور پر متاثر نہیں کر رہا تو وہ اس سے آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ کسریٰ کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے محل کے ان 14 کنگروں کا گرنا دراصل قدرت کا یہ اعلان تھا کہ اب تمہاری اس ہزاروں سالہ سلطنت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اور صرف 14 حکمرانوں کے بعد یہ اتنی بڑی سپر پاور ہمیشہ کے لیے تاریخ کی دھول میں گم ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب حق اور سچائی کی خبر آتی ہے تو وہ انسانوں کی بنائی ہوئی سرحدوں، فوجوں اور سلطنتوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ کیا کمال کا تجزیہ ہے۔ چلیں ان عالمی طاقتوں کے ایوانوں سے ذرا واپس مکہ کے اس پرسکون اور بابرکت گھر کی طرف چلتے ہیں جہاں یہ سب تبدیلیاں جنم لے رہی ہیں۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقے کی تقریب کا انعقاد ہوتا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا دلچسپ ہوگا
کہ عقیقہ عربوں کی وہ روایتی رسم تھی جس میں بچے کی پیدائش کے 7ویں دن جانور ذبح کر کے خوشی منائی جاتی تھی اور بچے کا نام رکھا جاتا تھا۔ اور اسی دن حضرت عبد المطلب اس بچے کا نام رکھتے ہیں۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے کہ ایک ایسا نام منتخب کیا گیا جو عرب کی طویل تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنا تھا؟ عبد المطلب نے نام رکھا محمد۔ قریش کے سردار جو اپنی روایات کے بہت پابند تھے، انہیں یہ بات بہت کھٹکی اور وہ حیران رہ گئے کہ عبد المطلب نے اپنے باپ دادا کے ناموں پر نام رکھنے کی صدیوں پرانی قبائلی روایت کو کیوں توڑ دیا۔ قریش کے سرداروں کا یہ اعتراض اور سوال ان کی شدید روایت پرستی کی عکاسی کرتا ہے۔ قبائلی معاشروں میں نام صرف ایک لفظ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے قبیلے کی پہچان، اس کے غرور اور آباء و اجداد کی میراث کا تسلسل ہوتا ہے۔ روایات سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرنا اس معاشرے میں ایک بہت بڑی بغاوت سمجھی جاتی تھی۔ لیکن حضرت عبد المطلب کا جواب بہت خوبصورت تھا۔ جی، عبد المطلب کی جو دور اندیشی تھی اور اس موقع پر انہوں نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے سنہری ترین حروف میں لکھا جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے سرداروں سے کہا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ محض ایک دادا کی اپنے پوتے کے لیے خواہش نہیں تھی، بلکہ یہ کھلی الہامی رہنمائی تھی، کیونکہ لفظ محمد کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ ہستی جس کی بہت زیادہ اور بار بار تعریف کی جائے۔ یہ بات انسان کو ایک عجیب سے سحر میں جکڑ لیتی ہے، اور ماخذ کی تفصیلات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ دوسری جانب والدہ محترمہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام رکھا گیا وہ احمد تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ نام بھی عربوں کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اس سے پہلے یہ نام بھی کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ ان دونوں ناموں کی حفاظت کی گئی ہے۔ بالکل، ان دونوں ناموں کے حوالے سے تاریخ کے ماہرین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قدرت نے باقاعدہ ان ناموں کی حفاظت کی تاکہ تاریخ میں کوئی اور اس نام پر پہلے سے دعویٰ نہ کر سکے۔ علامہ سہیلی جو کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ان ناموں کی جو لسانی اور فلسفیانہ گہرائی بیان کی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ علامہ سہیلی کا یہ علمی اور فلسفیانہ تجزیہ واقعی بہت گہرا اور غور طلب ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ لفظ احمد کا مطلب ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، یعنی حمد کرنے والا، اور محمد کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، یعنی جس کی حمد کی جائے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک انتہائی خوبصورت اور منطقی تسلسل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس دنیا میں اور اس سے پہلے کی پرانی آسمانی کتابوں میں ایک ایسی ہستی کے طور پر اپنی پہچان بنائی جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا بیان کرنے والا ہے، یعنی احمد۔ اور پھر اسی صفت کے نتیجے میں کائنات کے ہر گوشے میں زمین سے لے کر آسمانوں تک سب سے زیادہ آپ ہی کی تعریف کی گئی اور آپ محمد کہلائے۔ ناموں کا یہ انوکھا انتخاب بھی ان علامات کا ایک بہت بڑا حصہ تھا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ یہ ہستی روایتی پیمانوں اور قبائلی سوچ سے بہت بلند ہے۔ اتنی عظیم الشان نشانیاں، ناموں کی اتنی گہری فلسفی اور سپر پاورز کے ایوانوں میں مچنے والی ہلچل کا مطالعہ کرنے کے بعد جب ہم اس بچے کے ابتدائی ایام کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایک بہت ہی سادگی نظر آتی ہے۔ عاجزی اور انکساری کا پہلو؟ جی، خاص طور پر جسے رضاعت کہا جاتا ہے، یعنی ابتدائی دنوں میں دودھ پلانے کا جو سفر ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق والدہ نے صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد جس ہستی کا ذکر تاریخ کے اوراق میں آتا ہے وہ صوبیہ تھیں۔ یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ صوبیہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کی باندی تھیں۔ اور ابو لہب کا رد عمل کیا تھا؟ ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی اتنی بے پناہ خوشی منائی تھی کہ اس نے خوشی کے مارے اسی وقت صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے چند دن دودھ پلایا اور پھر باری آتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے مکہ آنے کا واقعہ تو اپنے اندر سماجیات اور تقدیر کا
एक बहुत बड़ा सबक लिए हुए हैं। इस दौर के रिवाज के मुताबिक जब मक्का के अमीर घरानों के बच्चे दूध पीने के लिए कबीला बनु साद की औरतों के हवाले किए जा रहे थे, तो हजरत हलीमा का सफर बहुत ही कठिन और मुश्किल था। उनकी सवारी बहुत कमजोर थी। जी, उनके पास जो सवारी थी यानी उनका खच्चर, वो बहुत कमजोर और लागर था। उनके काफिले में उनके साथ एक बूढ़ी और कमजोर सी ऊँटनी थी जो बहुत बमुश्किल चल पा रही थी। इस ज़ाहिरी गरीबी और कमजोरी की वजह से वो अपने काफिले में सबसे पीछे रह गईं और सबसे आखिर में मक्का के शहर में दाखिल हुई। ये मकाम जज्बात को उभार देने वाला है। जो सवारी सबसे कमजोर थी, जो औरत दुनियावी लिहाज से सबसे गरीब और पीछे रह जाने वाली थी, उसी के मुकद्दर में इस कायनात की सबसे बड़ी और अनमोल सादत लिखी हुई थी। चूंकि वो सबसे आखिर में पहुंची थी, इसलिए मक्का के तमाम अमीर और खाते पीते घरानों के बच्चे तो दूसरी औरतें ले जा चुकी थीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि यतीम थे और बज़ाहिर किसी बड़े दुनियावी मालो असबाब के वारिस नहीं थे, वो हजरत हलीमा के हिस्से में आए। ये वाक़या इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कुदरत के फैसले ज़ाहिरी असबाब, तेज़ सवारियों, ऊंचे महलात या दुनियावी ताकत के मोहताज नहीं होते। ये बात इस पूरे तफसीली जायजे का एक बहुत ही कलीदी और अहम नुक्ता है। अगर हम शुरू से लेकर अब तक के वाक़यात को जोड़ें तो हम देखते हैं कि एक तरफ आलमी सुपर पावर्स के मजबूत तरीन महलात शिगाफ पड़कर टूट रहे थे, उनका गुरूर खाक में मिल रहा था, और दूसरी तरफ मक्का के एक इंतहाई सादा से घर में जी, एक ऐसे बच्चे की परवरिश एक ऐसी खातून के जिम्मे आ रही थी जो बज़ाहिर उस माशरे के सबसे पसमानदा और कमज़ोर तबके की नुमाइंदगी कर रही थी। ये महज एक इत्तेफाक नहीं था, ये इस बात का बाकायदा ऐलान था कि अब दुनिया में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदलने वाला है। कमज़ोरों, गरीबों और माशरे के पिसे हुए तबकात को अब इज्जत और उरूज मिलने वाला है, और गुरूर करने वालों की ऊंची इमारतें, चाहे वो पत्थर की हों या उनकी अनाह की, अब वो गिरने वाली हैं। ये वाकई एक ऐसी तस्वीर है जो तमाम माखज़ को एक ही लड़ी में पिरो देती है। मकामी सतह पर इन बुतों का बार बार गिरना, इस शामी यहूदी आलिम की हैरत अंगेज पेशगोइयाँ, नामों का वो अनोखापन जो सदियों की रिवायात को तोड़ रहा था, और फिर बैनुल अक़वामी सतह पर फारस के उन आतिश कदों का एकदम से बुझ जाना और किसरा के महल का लरज़ना। ये सब मुख्तलिफ वाक़यात नहीं हैं, बल्कि ये एक ही अजीम व शान जंजीर की कड़ियाँ हैं, और सुनने वालों के लिए इन तमाम बातों की अहमियत महज चंद तारीखी वाक़यात को जान लेने तक महदूद नहीं है। बिल्कुल, उसकी आज के दौर में भी बहुत अहमियत है। इस सारी मालूमात का असल इतलाक़ आज की दुनिया में भी उतना ही गहरा है जितना उस वक्त था। ये वाक़यात हमें बताते हैं कि दुनिया में जब भी सच्चाई, हक़ाइक़ और इल्म की कोई बड़ी लहर जन्म लेती है, तो वो अपने वक्त के सबसे मजबूत समझे जाने वाले समाजी, नज़रियाती और सियासी ढांचों को जड़ से हिलाकर रख देती है। आज की ये गहरी गुफ्तगू हमें तनकीदी सोच की तरफ ले जाती है कि कोई भी बड़ी तब्दीली कभी अचानक और खला में नहीं आती। कायनात हमेशा उस तब्दीली के लिए ज़मीन को तैयार करती है, उसकी निशानियां जाहिर करती है। पुराने और खोखले नज़रियात हमेशा खुद ब खुद गिरने लगते हैं, बिल्कुल उन बुतों की तरह जो अपने पैरों पर खुद खड़े नहीं रह पा रहे थे और जिन्हें ज़बरदस्ती सहारा देना पड़ रहा था। और यही इस पूरे जायजे का सबसे बड़ा सबक है। तो आज के इस तफसीली मुताले को हम उन्हीं गहरी सोचों के साथ समेटते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब इस माखज़ में से निकलने वाले एक इंतहाई हैरानकुन और फिक्रंगीज पहलू पर निगाह डालें। आज की इस सारी गुफ्तगू के तनाजुर में ज़रा इस बात को देखें। इस यहूदी आलिम ऐस ने अब्दुल मुत्तलिब को सख्ती से खबरदार किया था कि इस बच्चे को दुनिया में सबसे शदीद मुखालफत और तारीख के सबसे ज़बरदस्त हसद का सामना करना पड़ेगा।
जी, बहुत शदीद मुखालिफत। और ज़रा कुरैश के उन सरदारों के रवैये को देखें जो पैदाइश की रात उन गिरते हुए बुतों को बार बार पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों से सीधा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन सब वाक़यात के ऐन मरकज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा बेपनाह खुशी मनाई और इस खुशी में अपनी बांदी सौबिया तक को आज़ाद कर दिया, वो कोई और नहीं बल्कि सगा चाचा अबू लहब था। ये वाकई गौरतलब है। ये वाकई एक ऐसा पहलू है जो इंसान को गहरी सोच में मुब्तला कर देता है। बसा औकात वो लोग, वो निज़ाम और वो इदारे जो मुस्तक़बिल में किसी बड़ी हक़ानियत और एक नई तब्दीली के सबसे बड़े और कट्टर मुखालिफ साबित होने वाले होते हैं, वही अनजाने में अपनी लाइल्मी में इस तब्दीली के आगाज़ का सबसे बड़ा जश्न मना रहे होते हैं। या फिर वो इन गिरते हुए बुतों की तरह। अंदाज़ा नहीं होता कि दुनिया अब हमेशा के लिए बदल चुकी है और जिस लहर का वो आज खुशी खुशी इस्तकबाल कर रहे हैं या जिसे अपनी अना में नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल वही हक़ की लहर उनके इस सारे फरसूदा निज़ाम को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी। ये तारीख़ी सच्चाई वाकई इंसानी जहन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।